السلام علیکم ویورز آج کی ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں علامہ اقبال کی آفاقی نظم سے۔ وہ فرماتے ہیں: ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا، جس سمت میں چاہے صفت سیل رواں چل، جس سمت میں چاہے صفت سیل رواں چل، وادی یہ ہماری ہے وہ صحرا بھی ہمارا، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا۔ اور آگے چل کے فرماتے ہیں: افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، دی ہاتھ سے دے کر، دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، دنیا کو ہے پھر مار کائے روح و بدن پیش، دنیا کو ہے پھر مار کائے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ ناظرین، اسی نظم کا ایک آخری شعر پڑھ کے ہم اپنی ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں: تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ تو مومن کی فراست، اس کا تذکرہ احادیث میں بھی ہے اور قرآن کریم میں بھی۔ جیسا کہ تھم نیل سے آپ نے جانا کہ ہمارا ٹاپک طالبان کے بارے میں ہے اور امارات اسلامی سے متعلق، جس امارت کا طالبان انشاءاللہ عنقریب آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ بیسیکلی یہ آپ کہہ لیں کہ امارات اسلامی کی ایک نئی بنیاد رکھی جائے گی، تجدید عہد وفا اور نئی امارات اسلامی، جسے آپ ماڈرن لینگویج میں اپ گریڈڈ ورژن کہہ سکتے ہیں۔ پہلی امارات اسلامی، جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے، 1995 میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور انگنت خونریز مارکوں کے بعد طالبان نے کابل کو فتح کیا۔ I'm sorry، میرا گلا خراب ہے، لیکن چلیں کوشش کرتے ہیں دل کی آواز آپ تک پہنچ جائے۔ تو 1995 میں جب اس امارات اسلامی کی بنیاد رکھی گئی تو اتفاق سے میں ان دنوں میڈیکل کالج میں تھا اور بہت شوق تھا کہ کابل جائیں اور دیکھیں کہ کیسی اسلامی مملکت ہے۔ تو خود تو جانا نہ ہو سکا کیونکہ میں میڈیکل کالج میں تھا، لیکن پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں جو دوست تھے وہ جاتے تھے کابل یونیورسٹی اور وہاں کے احوال بتاتے تھے۔ تو اس زمانے میں حالات
ایسے تھے کہ کابل یونیورسٹی میں تعلیم مکمل فری تھی. چونکہ میں ڈاکٹر ہوں تو کابل یونیورسٹی کے انڈر جو میڈیکل کالج تھا وہاں بھی تعلیم فری تھی. انجینئرنگ کالج میں بھی تعلیم فری تھی. نہ صرف تعلیم فری تھی بس بلکہ جو اسٹوڈنٹس تھے وہ ہاسٹل میں فری رہا کرتے تھے. کھانا پینا فری، کتابیں فری، سب کچھ فری تھا. آپ سوچ رہے ہوں گے میں اس کا تذکرہ کیوں کر رہا ہوں. اس لیے ضروری ہے کہ مغرب جو پروپیگنڈا کرتا ہے کہ طالبان تعلیم کے خلاف تھے یا وہ تو تھے ہی طالب. اور طالبان پشتو کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اسٹوڈنٹ. یعنی ایک ہو تو طالب، زیادہ ہو تو طالبان، پلورل ہو تو اسٹوڈنٹس. یہ چند بیسک چیزیں سمجھنا ضروری ہے، فلاسفی کو سمجھنا ضروری ہے. میں کوئی یہاں پہ جسے کہتے ہیں کہ کوئی سسپینس کریٹ کرنے کی کوشش کروں یا ڈرامہ کریٹ کرنے کی کوشش کروں آؤٹ آف نتھنگ، وہ میرا آبجیکٹیو نہیں ہے. جیسے کہ یوٹیوبس پہ میں دیکھ رہا ہوں اور جی اتنے علاقے فتح کر لیے تھے، یہ کر لیا تو وہ کر لیا تو فلاں کر لیا، ٹھیک ہے، اور صرف ویورز کو وہ سٹن کرنے کے لیے. تو ایسی بات نہیں ہے. میں آپ سے حقائق کی بنیاد پر بات کروں گا. طالبان کی وہ پہلی حکومت، اس کو بہت زیادہ مالی مسائل کا بھی سامنا تھا اور کچھ ایڈمنسٹریٹو ایشوز بھی تھے. مگر جب آپ کی نیت ہو نا ٹھیک کام کرنے کی تو اللہ تعالیٰ وسیلے بنا دیتے ہیں. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ کام کرنے کے 100 طریقے اور کام نہ کرنے کے 100 بہانے ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے حکمران پاکستان میں کرتے ہیں. کرنا ورنہ کچھ ہوتا نہیں ہے. اپنی عیاشیوں کے لیے پیسہ ہے اور عوام پہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو خزانہ خالی. خیر، بےغیرتوں کا ذکر ابھی بعد میں یا نہیں کرتے آج کے اس ویلاگ میں. آج بات کرتے ہیں غیرت مندوں کی، اللہ کے سپاہیوں کی. اس بیچ دنیا میں بڑا خوف تھا کہ پتہ نہیں یہ امارات اسلامی کابل سے اور افغانستان کی سرزمین سے باہر نکل کے کہاں تک پھیل جائے. تو ایک بہت بڑا، یعنی آپ کی اور میری اور ہم لوگوں کی سوچ سے بھی آگے کا سوچا گیا. اور اس وقت کی امریکن گورنمنٹ نے ایک بہت بڑا ڈرامہ 9/11 کی شکل میں رچایا اور پھر اس کے بعد اس کو بنیاد بنا کر وہ کابل کی حکومت پر، طالبان کی حکومت پر چڑھ دوڑے. 48 ملکوں کی فوج، نیٹو اور امریکہ بہادر اور سب. تو ہم لوگ اس وقت بہت زیادہ پریشان تھے کہ ایک امید مسلم ورلڈ میں بنی تھی اور وہ امید اب ٹوٹنے جا رہی ہے. مگر اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں بلند مرتبہ عطا فرمائے. حضرت ملا عمر صاحب کو، جو کہ امیر تھے امارات اسلامی افغانستان کے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. تو انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ابھی تو یہ آسمانوں میں ہیں، ہم دعا کر رہے ہیں کہ یہ زمین پہ آئیں، یہ امریکی اور یہ نیٹو والے لوگ، ان کے فوجی، ان کے جو پیمپرڈ فوجی ہیں، ٹھیک ہے نا، جو منرل واٹر پینے کے علاوہ ان کا، خیر منرل واٹر پہ یعنی وہ زندہ رہتے ہیں اور باقی عیاشیوں پہ. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جب زمین پہ آئیں گے پھر ہم ان سے نپٹیں گے. اور انہوں نے پھر کر کے دکھایا. 9/11 کے بعد جب طالبان نے حکمت عملی کے تحت ریٹریٹ کیا اور وہ بلند پہاڑوں پہ چلے گئے، امریکہ نے، آپ سب جانتے ہیں ڈیٹیلز، زور لگا کے دیکھ لیا. 20 سال تھوڑا وقت نہیں ہوتا ایک سپر پاور
کے لیے کہ وہ چند ہزار لوگوں کو کنٹرول کر سکے. یہ صرف اسی صورت ممکن ہے کہ آپ خلوص دل سے اپنی کاز کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں. دنیا کا مال و متاع اس سے آپ کا کچھ لینا دینا نہ ہو، اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور ختم الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں اسوہ حسنہ سے سکھایا ان چیزوں پر عمل کریں. قرآن اور سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپ اپنے آبجیکٹیو کو حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ طالبان نے کر کے دکھایا. کون سی مادی قوت تھی جو ان امریکنز کے پاس نہیں تھی؟ کون سی ٹیکنالوجی تھی؟ کون سی دولت تھی جو نیٹو کے پاس نہیں تھی؟ سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے افغانیوں کے اندر سے غداروں کو خریدا. اور افغان قوم کا ایک المیہ ہے، مختلف اقوام کا جیسے کوئی نہ کوئی المیہ ہوتا ہے. افغانوں کا المیہ یہ ہے کہ انہیں بڑی آسانی سے خرید لیا جاتا ہے، بک جاتے ہیں. عام افغان، ٹھیک ہے نا. اور جہاں کرنسی ڈالر ہو تو خریدنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. تو امریکہ نے بوریوں کی بوریاں جو ہے نا ڈالرز کی، اور پیٹیوں کی پیٹیاں ان پہ کھول دی تھی. اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو حامد کرزئی جس نے اتنے عرصہ حکومت کی کابل پہ، یہ سور کا بچہ جو ہے یہ پاکستان میں یعنی قسم پرسی کی حالت میں آیا تھا، اور پاکستان نے اس کی روزی روٹی کا انتظام کیا، اس کی رہائش کا اور سب کچھ. پھر اس نے جب دیکھا کہ اب امریکن آ گئے ہیں تو اس نے ان سے ہاتھ ملایا اور اربوں ڈالر لیے، کروڑوں نہیں اربوں. تو یہ کٹ پتلی جو پپٹ تھا حامد کرزئی، اس کو بٹھایا، اور اس کے ارد گرد جتنے باقی ان کے افغانی لگڑ بگڑ تھے وہ سارے جمع ہو گئے. خوب پیسہ ان میں لٹایا گیا، اور کابل کو انہوں نے چھین لیا، قابض ہو گئے کابل پہ. اب طالبان جو ہیں وہ بیٹل ہارڈن اللہ کے مجاہد تھے. وہ شہری زندگی سے دور پہاڑوں پہ چلے گئے. وہاں جا کے انہوں نے جہاد کو جاری رکھا، اپنی چھوٹی چھوٹی کاروائیاں جہاں بھی جب بھی ان کو موقع ملا. سامعین، ناظرین، بہت مشکل ہوتا ہے ایسے حالات میں جب پوری دنیا آپ کے خلاف ہو. آپ دیکھیں بڑے سے بڑے ملک جو ہے نا وہ اس طرح کے حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جب اوکھا ویلا آتا ہے نا، مشکل ٹائم جب آتا ہے، مشکل کی گھڑی آتی ہے، تو اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے. مگر ان اللہ کے مجاہدوں نے، چونکہ ان کا ایمان پختہ تھا، اور ان سنگلاخ پہاڑوں میں جہاں جنگلی درندے بھی نہیں رہ سکتے، ان پہاڑوں کی چوٹیوں پہ انہوں نے اپنا جہاد جاری رکھا غیرت کے ساتھ. جیسا کہ میں نے نظم آپ سے پڑھی اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا. غیرت نہ رہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں رہتا. وہ قومیں جو بغیرت ہو جائیں وہ مٹ جاتی ہیں، ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. اور تاریخ میں سینکڑوں مثالیں، بڑی بڑی حکومتیں
بڑی بڑی سپر پاورز مٹ گئیں، مٹی میں اللہ نے ملا دیا ان کا غرور تکبر، باقی رہے گا نام اللہ کا. اور اللہ کے شعر کہیں نہ کہیں موجود ہوتے ہیں، اور وہ جب جاگ جائیں تو پھر ابلیس کے پیروکار جو ہیں ان کو بڑی مشکل پڑ جاتی ہے. تمام تر اسلحہ ٹیکنالوجی، اس کے باوجود ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ کو نہ پکڑ سکے، جبکہ وہ ان کے ملٹری بیس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ چھوٹے سے کمرے میں رہ رہے تھے. وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، اور بہت انسان وہ دیکھ کے ایموشنل ہو جاتا ہے کہ کس طرح ایک اللہ کا مجاہد ایک چھوٹے سے کمرے میں جہاں کچھ بھی نہیں تھا، پانی کا ایک گھڑا، ایک بستر، ایک نوکیا 3310 کا موبائل، ایک ریڈیو اور جائے نماز اور قرآن کریم. مومن کی ضروریات کے لیے یہ چیزیں کافی ہوتی ہیں. اس سے آگے کی جو چیزیں ہیں وہ عیاشی کے زمرے میں آتی ہیں. ریڈیو رکھا ہوا تھا عالمی حالات جاننے کے لیے، موبائل رکھا ہوا تھا مشکل وقت کے لیے کہ کبھی ضرورت پڑ جائے تو اپنے مجاہدین سے رابطہ کر سکیں. یوز نہیں کرتے تھے اس موبائل کو. اور مومن کی جو حکمت ہے، قرآن میں لکھا ہے مومن کی حکمت سے ڈرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ مومن ہو. شرط اولین یہ ہے کہ مومن ہو. یہ اپنے تمام تر پالتو کتوں کے ساتھ، لگڑ پگڑوں کے ساتھ، اور تمام غدار ملت لوگوں کے ہوتے ہوئے ملا عمر کو نہ پکڑ سکے، اور وہ اپنی طبعی موت اللہ کو پیارے ہوئے. اگر کسی میں غیرت ہو نا تو یہ بہت بڑی بات ہے آج کے دور میں. اب چھوٹے سے ایک مجرم کو فورینسک میتھڈز کے ذریعے اور جیولوجیکل فینسنگ کے ذریعے آپ پکڑ لیتے ہیں، اور جو نمبر 1 ان کے بقول امریکہ کے لیے موسٹ وانٹیڈ تھا آفٹر اسامہ بن لادن، ملا عمر، ان کو یہ نہیں پکڑ سکے. اسامہ بن لادن کو بھی یہ نہیں پکڑ سکے تھے. وہ بھی میں آپ کو اس کے حقائق بتاؤں گا، چشم کشا حقائق بتاؤں گا. اسامہ بن لادن صرف اتنا بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ 2006 میں تورا بورا میں ان کی طبعی موت ہو چکی تھی. اس پہ میں وی لاگ کروں گا اور حقائق کے ساتھ آپ سے بات کروں گا. مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، نہ میں کسی کے باپ کا مال کھاتا ہوں، ٹھیک ہے، اور نہ میں کسی ایجنسی یا کسی ریاستی مشینری کا ہتھ کنڈا ہوں. میں آپ سے وہ باتیں کروں گا جو حقیقت پر مبنی ہوں گی، اور سچ بیان کروں گا، اللہ اور اللہ کے رسول کا جو حکم ہے. تو جناب اس کے بعد پھر طالبان کی، چونکہ پورے افغانستان میں جہاں بھی ان کو موقع ملتا تھا وہ اپنی جہادی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھے، اور ان کو چین سے سونے نہیں دیتے تھے یہ اتحادیوں کو، امریکیوں کو، نیٹو والوں کو. انہوں نے ہر وہ حربہ جو جنگ میں استعمال کرنا چاہیے وہ استعمال کیا. اب جو یہ ویسٹرن مغربی افواج جو تھی، ان کے لیے میں کولیکٹیو لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ امریکیوں اور نیٹو کے لیے مغربی افواج. یہ مغربی لگڑ بگڑ جو تھے یہ اپنے بیس کیمپس تک محدود ہو کے رہ چکے تھے، بلکہ شروع سے یہ اپنے
فوجی جو بیرکے ہیں ان سے باہر نہیں نکلتے تھے، اور جو افغانی لگڑ بھگڑ ان کو مل گئے تھے سو کالڈ، ان کو یہ آگے شیلڈ کے طور پہ رکھ کے آگے بھیجتے تھے، اور پیچھے خود اپنے بختر بند گاڑیوں کے اندر چھپ کے بیٹھے ہوتے تھے۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹلی طالبان کو فیس کیا ہو، کیونکہ ان میں وہ جرت ہی نہیں ہے نا۔ آپ سمجھیں، ایک بندہ امریکہ ماں کے ہاں پیدا ہوتا ہے، امریکہ میں پلتا بڑھتا ہے، دنیا کی تمام آسائشیں اس کے پاس ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جسے کہتے ہیں نا پیمپرڈ بیبیز یا برگر بچے جو ہوتے ہیں، یہ وہ برگر بچے تھے۔ انہوں نے کیا لڑنا تھا طالبان سے، جو روکھی سوکھی کھا کے اور جو انہیں ملتا تھا اس کو کھا کے گزارا کرتے تھے۔ اور انہوں نے تو کبھی افغانستان کا پانی نہیں پیا۔ یہ جتنے مغربی آئے تھے، ان کا منرل واٹر امریکہ سے آتا تھا، جرمنی سے آتا تھا، فرانس سے آتا تھا، اور اٹلی سے آتا تھا۔ نہ صرف منرل واٹر آتا تھا بلکہ دنیا کی ٹاپ کلاس شراب جو ہے ان کے لیے آتی تھی ویسٹ سے، ٹھیک ہے، اعلیٰ کوالٹی کی شراب، عورتیں، ہر چیز۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کے وہ جو بیرکس ہوتے تھے وہ بروتھلز تھے، وہ چکلے تھے، وہ رنڈی خانے تھے جہاں پہ یہ خود ان کے لیے عیاشی کا سامان ان کی حکومتیں ان کو پرووائڈ کرتی تھیں۔ اور افغانی لگڑ بگڑ جو ہے ان کی ایسے مثال تھی جیسے آپ مرغ مسلم کھا رہے ہوں اور اس کے بعد ہڈیاں پھینک دیں اور وہ کوئی کتا یا بلی آ کے ان ہڈیوں کو اٹھا کے لے جائے۔ یہ افغانیوں کی یہ مثال تھی۔ باقی جو یہ کرزئی اور یہ ابھی والا جو سور کا بچہ ہے، یہ اشرف، اس کے جو ان کا یہ ٹولہ تھا نا، یہ وہ باہر بیٹھا رہتا تھا کہ کب ہڈی وہ پھینکیں گے تو ہم بھی کچھ کھا پی لیں گے۔ کیونکہ جب آپ غیرت کا سودا کر لیتے ہیں نا تو پھر آپ بچہ کچھ ہی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مال بڑا بنایا ہے انہوں نے، بہت پیسہ بنایا، بہت پیسہ، لیکن ظاہر یہ کیا جنوں کہندے نے نا مسکین بن کے رہنا۔ ساڈے کول کچھ نہیں ہے، اسی تہاڈے محتاج ہاں، وہ آپ ہمارے مائی باپ ہیں، آپ اگر چلے گئے تو یہ طالبان ہمیں روسٹ کر کے کھا جائیں گے، اور وہ کھائیں گے ان کو، آپ دیکھیں گے وہ کھائیں گے ان کو۔ مگر یہ ہے کہ اس سے پہلے چونکہ یہ اتنا پیسہ بنا چکے ہیں، یہ وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ یہ جنوں کہندے ٹکٹ کٹاؤ تے نس جاؤ، انہیں ٹکٹ پہلے تو کٹایا ہوئے نے۔ یہ لوگ جیسے ہی طالبان کابل میں انٹر ہوں گے اس سے پہلے یہ کابل سے بائے بائے ہو جائیں گے۔ تو یہ تو وہ فصلی بٹیرے ہوتے ہیں یا ابن الوقت قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کا آقا کوئی بھی ہو، یہ اپنے آقا کے وفادار ہوتے ہیں، اور آقا کا جب ہاتھ سر سے اٹھ جاتا ہے پھر یہ یتیم ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں ان کے کابل کے بیس میں اور باقی جو جہاں جہاں بھی افغانستان کی سرزمین پر امریکی اڈے بنے ہوئے تھے، بڑے بڑے اڈے، وہ سب عیاشی کا ایک سمجھ لیں عیاشی کے اڈے تھے، جہاں پہ چٹی چمڑی والی حسینائیں آ کے ان کی تواضع کیا کرتی تھیں۔ تو یہ آپ تصور کریں، یہ لڑ سکتے ہیں؟ یہ نہیں لڑ سکتے۔ ہاں، مشینوں کے بٹن دبا سکتے ہیں، کچھ اور ایسی جو ٹیکنالوجی ہے وہ یوز کر سکتے ہیں، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ تو تھا نا سب کچھ کرتے نا، 20 سال تھوڑا عرصہ ہوتا ہے، قابو کر لیتے طالبان کو، مار دیتے سب کو، ٹھیک ہے۔ پھر بہانے، یہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہو گیا، یہ فرینڈلی فائر ہو گیا، یہ فلانا ہو گیا، یہ آئی ڈیز کا بلاسٹ ہو گیا، آئی ڈیز کا، اور بلا بلا جو بھی یہ لوگ پروپیگنڈا کر سکتے تھے۔ تو طالبان نے بڑا جسے کہتے ہیں نا، یہ بڑا حکمت عملی سے ان کا مقابلہ کیا ہے۔ یہ کوئی ایک دن، ایک مہینہ، ایک سال کی بات بھی نہیں ہے، چند سالوں کی بھی نہیں ہے، 20 سال جنگ لڑی ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔
ਸਾਡੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ 17 ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ठीक है, असला ख़त्म हो गया था दोनों के पास, जंग इसलिए बंद हुई थी। सारे हकायक आपके सामने रखूँगा आइंदा वीडियोस में। पेट्रोल भी ख़त्म हो गया था और असला भी दोनों के पास। इसलिए क्योंकि जहाँ अल्लाह की मदद शामिल नहीं होती ना, वहाँ ऐसा ही होता है। यहाँ क्या चीज़ थी, क्या चीज़ थी, आप सोचें, सिर्फ बैठ के ये सोचें कि क्या चीज़ थी जो अमेरिका के पास नहीं थी और इन निहत्ते, इन गरीबों के पास, इन मस्कीनों के पास, तालिबान के पास थी। हार्डशिप्स वो बर्दाश्त करते थे, बगैर बिजली के वो रहते थे। अब पहाड़ की चोटी पे कित्थों बिजली आई, जिधर आप रहते भी मतलब मेजॉरिटी गारों में रहते थे, या ईंटों की चल कुछ बना दिया, थोड़ा बहुत कोई बंकर टाइप चीज़ उसमें रह गई। और दूसरी तरफ वो जो नेटो के और अमरीकियों के यानी वेस्टर्न लगड़ बगड़ के जो अयाशी के महल्लात बने हुए थे, वो वहाँ से निकलते ही नहीं थे। और जी आज कल मिशन करांगे, कल जावांगे किसी इलाके में, जैसे फ़ौजी इस्तिलाह में रेकी करना कहते हैं हम, तो वो चले गए, पहले से कंफर्म किया इधर तालिबान नहीं है, गए आम अफ़गान लोगों को तंग किया, किसी को उठा दिया, किसी के चादर और चार दीवारी का उसका तकद्दुस पामाल किया। और ये अफ़गानी कुत्ते लगड़ बगड़ जो हैं, सूअर, ये उनके साथ शामिल होते थे। कई वीडियोस हैं यूट्यूब में, आप देखें, वहाँ औरतों से दस्तराजी कर रहे हैं और ये कुत्ते पास खड़े होकर देख रहे हैं। तो ये जो आवाम है, आम जो लोग हैं, और स्पेशली वो लोग जो काबल में रहते हैं या बड़े बड़े बाकी अफ़गानिस्तान के शहरों में, तो ये आप समझ लें कि ये तकरीबन इनकी सोच या गैरत का लेवल वो नहीं है जो देहातों में बसने वाले अफ़गानों का है। तो ये जो मैं बेगैरत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ या नमक हराम अफ़गानियों का, ये उनके लिए कर रहा हूँ जो वाकई नमक हराम है। ये नमक हराम ना होते तो ये इंडिया को अपना बाप ना मानते कि पाकिस्तान ने इनको कब से रखा हुआ है, ठीक है, 1979 से लेके आज तक ये हमारी धरती पे बोझ बने हुए हैं। खाते पीते हमारा हैं, पासपोर्ट हमारा यूज़ करते हैं, आईडी कार्ड्स इन्होंने हमारे बनाए हुए थे, अभी तक बने हुए हैं, पासपोर्ट्स भी। और मैं यहाँ सऊदी अरब में हूँ, यहाँ पे अक्सर अफ़गानी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बड़े बड़े बिजनेसेस कर रहे हैं। तो ये हराम खोर जो है ना, इनके पेट तो नहीं भरते, इनका पेट सिर्फ कब्र की मिट्टी भर सकती है, कब्र की मिट्टी। और जो अल्लाह के मुजाहिद होते हैं, वो उनका मकसद अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना होता है। वो कोई दुनियावी माल व मता या दौलत या महल्लात, ये उनका मतमा नज़र नहीं होते या टारगेट नहीं होते। बड़ी जंगें जो होती हैं इस तरह की, और ये इस दौर की मॉडर्न एरा की, इस 21वीं सदी की बहुत बड़ी जंग है। तारीख़ इस पे बहुत कुछ लिखेगी, और तारीख़ का जो हिस्टोरियन है वो इसको बड़े शानदार अल्फाज में बयान करेगा कि वो लोग जिनके तन पे अच्छा कपड़ा नहीं था, फटे हुए कपड़े होते थे इनके, जूते फटे हुए, और अक्सर तालिबान को आपने देखा है वो सर्विस चीता के शूज़ पहनते हैं, ये उनके फेवरेट शूज़ हैं। और घोड़ों पे, खच्चरों पे, मोटर बाइक्स पे ज़्यादातर ट्रैवल करते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अफ़गानिस्तान में। और फिर पहाड़ों पे जब आपने चढ़ना हो तो 1 to 5 मोटरसाइकिल इनका फेवरेट है, जिस तरह सर्विस चीता के शूज़ हैं। तो रूखी सूखी खा के, अल्लाह पे तवक्कल करके और यकीन कामिल के साथ यकीन कामिल दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ है, वरना अल्लाह को किसने देखा है? एक यकीन ही तो है ना, यकीन की बुनियाद पे हम उसकी इबादत करते हैं। और यकीन कामिल के साथ हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। इसी तरह ये जो
طالبان ہیں مدرسہ کے اسٹوڈنٹ سے، اور انہوں نے اسلامی جو اسلامک جو مضامین ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، قرآن کریم، حدیث، یہ سب پڑھ کے جو انہوں نے سیکھا اس کو انہوں نے پریکٹیکل شکل میں اپنی زندگیوں میں اپلائی کیا. اور یہ جو طالبان اب آئیں گے یہ بہت ڈینجرس ہوں گے ویسٹ کے لیے، اس لیے کہ یہ اپ گریڈڈ ورژن ہے. اب ان کی اپ گریڈیشن ہو چکی ہے، اب یہ بہت میچیور ہو چکی ہیں. جب آپ میدان جنگ میں ہوتے ہیں، وہاں جو آپ سیکھتے ہیں وہ کسی ملٹری اکیڈمی میں نہیں سیکھ سکتے، کسی فوجی بیرک میں بیٹھ کے نہیں سیکھ سکتے. انہوں نے عملی طور پہ 20 سال جو ہے نا وہ میدان جنگ میں گزارے ہیں، بیٹل فیلڈ میں، بیٹل ہارڈن ہے. اور ان کی جو شورا ہے یا طالبان کے جو کمانڈرز ہیں وہ بہت حکمت عملی کے ساتھ چل رہے ہیں. اور اب کی بار جو گورنمنٹ ہوگی کابل میں وہ پہلے کی طرح زیادہ ریجڈ نہیں ہوگی. یعنی جیسے پہلے ان پہ زیادہ تر تو پروپیگنڈا ہی کیا گیا تھا کہ مدرسے بند کر دیے، اسکول بند کر دیے، عورتوں کی تعلیم پہ پابندی، یا یہ باقی جس طرح کی، مطلب یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا کابل کو پیرس بنا دیں، یا اس کو ہم جو ہے نا لاس ویگس بنا دیں. تو لاس ویگس جو ہے وہ کابل تو نہیں بن سکتا نا. جس کو لاس ویگس کا شوق ہے وہ امریکہ کا ٹکٹ کٹائے اور وہاں جائے. ٹھیک ہے، اسلامی ملک میں رہنا ہے تو اسلامی روایات پہ عمل کرنا ضروری ہے. ہم یا کوئی بھی مسلمان جو ہے، ہم عورتوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں عورتیں پڑھیں، اچھی مائیں ہوں گی تو اچھی نسلیں پیدا ہوں گی. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تعلیم کے نام پہ جسے کہتے ہیں سیکس ورکر بن جائیں. ٹھیک ہے، یہ تو فلاسفی کے خلاف ہے، اسلامک فلاسفی کے خلاف ہے. جو ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے وہ ہمیں ویسٹ سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس سب کچھ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ مغربی لگڑ بگڑ جب ان کو کہیں سے تھپیڑے پڑتے ہیں، جب ان کو لاتیں پڑتی ہیں، تو پھر یہ اٹھتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں قرآن کریم کے انگلش ترجمے اور فرینچ ٹرانسلیشن، جرمن ٹرانسلیشن کر کے دنیا میں پھیلاتے ہیں. جب ان کا ابا جان رشیا جو ہے، رشیا نے جب ان کا بندوبست کیا تھا کمیونزم کے زمانے میں، جب کمیونسٹ انقلاب اور سوشلسٹ انقلاب دنیا میں ایک سونامی کی طرح پھیل رہا تھا، تو انہی امریکیوں نے لاکھوں کروڑوں میں قرآن کریم کے نسخے اٹھائے اور ان کے ترجمے کرا کے مسلمانوں میں پھیلائے. اسی طرح انڈیا کے ہندوؤں میں انہوں نے ان کی گیتا اور باقی ویدوں کے فوراً سے ترجمے کروائے اور ان کو یہاں بھیجا کہ بھائی تم لوگ جو ہے نا اپنے مذہب سے چپکے رہو، تم لوگ کہیں کمیونزم کے چکر میں نہ پڑ جانا، بھٹک نہ جانا. کیونکہ ان کو اپنی موت نظر آ رہی تھی. کمیونزم کا جو ڈریگن تھا، اس نے، یا وہ جو اژدہا تھا، اس نے تو ان کو نگل جانا تھا. اس وقت یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے یہ تمہیں جہاد کی طرف لے کے جاتا ہے اور یہ تمہیں ایکسٹریمسٹ بناتا ہے اور یہ یا وہ فلاں، جو بھی الزامات یہ ابھی لگاتے ہیں. تو مقصد بات کا یہ ہے کہ جب ان کو جس چیز میں اپنا بھلا نظر آتا ہے یہ اس کو کہتے ہیں اب کرنا شروع کر دو، اور جہاں سے ان کو ان کی ذات کو خطرہ نظر آتا ہے اس چیز کو یہ کہتے ہیں. جیسے مشرف کو انہوں نے کہا جی وہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں اسلامیات میں یا پاکستانی اسکولوں میں دینیات میں جو جہاد سے متعلق آیات ہیں یا باقی چیزیں ہیں ان کو نکالو، اور پریکٹیکلی یہ سب کچھ کیا بھی گیا. کیونکہ بغیرتوں سے تو آپ کچھ بھی کروا سکتے ہیں. جیسا کہ میں اکثر بات کرتا ہوں کہ غیرت کے بغیر مرد ایک زندہ لاش ہے، اور حیا کے بغیر عورت ایک زندہ لاش ہے. تو ان سب چیزوں کا
بہت زیادہ کیئر کرنا چاہیے. اور یہ ہمارے پڑوس میں ہوا ہے، کوئی یہ مریخ پہ یہ سب کچھ نہیں ہوا جو اللہ نے آپ کو اور ہم سب مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو یہ دکھایا ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں نکلو گے، دین کی سربلندی کے لیے محنت کرو گے، تو اللہ تمہیں فتح دے گا. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ پہنچتی ہے تو پھر فتح نصیب ہوتی ہے، جیسے طالبان کو ہو رہی ہے. اس وقت تقریباً 70 سے 80% افغانستان کی سرزمین جو ہے اس پہ وہ عملی طور پہ قابض ہو چکے ہیں، اور باقی یہ 20-30% علاقہ جو رہ گیا اس میں سے 20%، 20% تو صرف کابل ہے. تو وہاں لگڑ بگے سارے اکٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اجتماعی موت ہوگی سب کی. جو بھاگے نہ تو بھاگ گئے تو پھر تو اور بات ہے نا. اور جو نجیب اللہ کے ساتھ ہوا تھا اور اس کے بھائی کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ بھی ہوگا، کیونکہ شامت اعمال تو آنی ہے نا. ایک ان کا وہ سور رشید دوستم جس کا نام ہے، یاد ہوگا آپ کو یہ دوستم کون تھا. یہ تاجک النسل ہے اور اس نے بڑے ظلم کیے تھے 9/11 کے بعد طالبان کے مجاہدین پر. اس نے کنٹینروں میں ان کو بند کر کے اور اس کے اندر دھوئیں چھوڑے، یہاں تک کہ وہ دم گھٹ کے مرے. ہر طرح کی اذیت، ان کے گلے کاٹ کے. آپ شاید بھول گئے ہوں گے، کیونکہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں نا. بھولنا نہیں چاہیے دوستو، تاریخ کو مت بھولو. تاریخ تمہارے آئندہ آنے والے سفر کا جو ہے نا وہ سنگ میل تراشتی ہے. آپ نے سنا ہوگا اس زمانے میں ایک ٹرم کوائن ہوئی تھی، رقص مرداں. وہ رقص مرداں کیا تھا کہ یہ طالبان مجاہدوں کو پکڑتے تھے، ان کے گلے کاٹتے تھے اور ان کی شیرگ میں پیٹرول ڈال دیتے تھے اور وہ باڈی تڑپتی تھی. ٹھیک ہے، تو اس کو یہ رقص مرداں کہہ کے انجوائے کرتے تھے. یہ وہ کتا ہے رشید دوستم، یہ وہ سور کنجر کمینے ہیں، چکلوں کی پیداوار ہیں. ٹھیک ہے، مسلمان اور اسلام اور پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. ہمیں کسی برادر کی ضرورت نہیں ہے. خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، غیرت مند بنیں. ٹھیک ہے، اٹامک پاور ہیں. کیا چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ صرف غیرت کی کمی ہے. غیرت کو جگاؤ. کمی بھی نہیں ہے، موجود ہے تمہارے دماغوں میں اور جسم میں. اس کو صرف جگانے کی ضرورت ہے، اسٹیمولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ایڈروفین تمہیں دینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. تو جھنجھوڑو اپنے آپ کو، جاگو. اور یہ فلانا برادر اسلامی ملک، کوئی برادر شرادر نہیں ہے پاکستان کا. ٹھیک ہے نا. یہ ان میں کوئی دم خم نہیں ہے جو باقی ہیں. یہ بیساکھیاں ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے. طالبان سے سبق حاصل کرو. دیکھو بے سر و سامانی کے عالم میں پوری دنیا ان کے خلاف. اسی دوران ایک واقعہ مائنڈ میں آیا ہے. طالبان کو انہوں نے پکڑ کے، آپ کو پتہ ہے یہ مشرف جیسے کمینے آدمی نے پکڑ کے بیچا تھا امریکیوں کو. تو ایک مجاہد کو انہوں نے پکڑا، کمانڈر تھا. تو بورا سے وہ پاکستان کی طرف آ رہے تھے، تو بارڈر کراس کرتے ہوئے انہوں نے پکڑ گئے. تو ادھر یہ اس فوجی نے یہ واقعہ بتایا ہے، کرنل جو اس وقت وہاں آن گراؤنڈ تھا پاکستان آرمی کا. تو اس کو پکڑ لیا تو اس نے کہا کہ یار تم کیوں ڈالروں کے لیے یہ ہمارے سودے کر رہے ہو، ہماری جانوں کے سودے ڈالروں کے لیے کر رہے ہو. تمہیں ڈالر چاہیے تھے نا. انہیں پیچھے ٹرک کھلوتا سی، انہیں آگے کی تو تک کنے ڈالر نے، گاڑی بھری ہوئی تھی ڈالروں کی. ہم سے لے لیتے مگر ہماری جانوں کے سودے نہ کرتے. تو یہ اللہ کے شعر جو ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ دے دیتا ہے. شکر خورے کو اللہ شکر دے دیتا ہے. جنگل میں شیر جو ہے بھوکا نہیں مرتا. ٹھیک ہے، اور بکری کو گھاس دے دیتے، شیر کو ماंس دے دیتا ہے. صرف شیر بننے کی ضرورت ہے. نہ شیر گھاس کھاتا ہے اور نہ بکری گوشت کھاتی ہے. پہچانو، جاگو یارو، اپنے آپ کو جگاؤ اور سیکھو. یہ ہمارے لیے ایک ویک اپ کال ہے کہ ہمارے پڑوس میں
جو کچھ ہو رہا ہے. اور خوشی اس بات کی ہے کہ جتنے لگڑ بگڑ جنہوں نے ڈالر پکڑے ہوئے تھے بڑی تعداد میں ڈالر، یعنی ہم گن نہیں سکتے. 20 سال تو ڈالر کما رہے سن. یار افغانی کرنسی کے نیچے ڈالر کی جس دن وہ ہٹ جائے گی نا، کیا اسے کہتے ہیں، بیساکھی، تو یہ دڑام سے نیچے گرے گی. اج انہوں کی کرنسی ساڈے کولوں زیادہ ہے. اتنے ہوندا کہ ہے افہیم کے چرس کے علاوہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. تو یہ ساری بدکاری اور رشوت کی رقم اور بے حیائی جو انہوں نے اپنی عزتیں بیچی وہاں پہ، عام شہریوں کی بات کر رہا ہوں، تو اس کے عوض انہوں نے ڈالر کمائے. تو افغانی کو خریدنا تو بڑا آسان ہے، بس تھوڑے جو پیسے لاؤ، افغانی تھوڑے واسطے سارا کچھ کرے گا. تو یہ جو پھر انہوں نے پھر اپنا دوسرا جو باپ انڈیا کو بنایا، ٹھیک ہے، وہ باپ بھی اب چیخیں مار رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے پتر میرے تو وڈا ابا آ گیا تو ہن تہاڈا کی ہوئے گا. ٹھیک ہے. تو وہ بھی اب طالبان کے قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن طالبان بڑے ذہین ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں. وہ جب آپ اللہ سے لو لگا لیتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیتا ہے، وہ آپ کو روشنی بھی دیتا ہے، وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. ابھی یہ آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے ان کے ساتھ. میں تو وہ CNN کی اس وقت کی ویڈیوز کہ کیسے یہ ناچ کے افغانی جو ہیں، یہ باربر کی شاپس میں، نائیوں کی دکانوں میں جا کے انہوں نے داڑیاں منڈوائیں اس وقت. ٹھیک ہے. اور کیا کچھ انہوں نے نہ کیا، اور بڑے بھنگڑے شنگڑے پائے. تو ہن بھنگڑا پائے گا دوبارہ. ٹھیک ہے. کل تم تھے، آج ہم ہیں. وقت کے تھپیڑے تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا. اللہ نے ان مجاہدوں کو جنہوں نے اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ رکھ کے، ٹھیک ہے، ہر طرح کے ظلم، بھوک، مفلسی، کیا تکلیف ہے جو نہیں دیکھی. ہر رستہ بند کیا گیا، مگر غیرت کو نہیں چھوڑا نا. مرد کے بچے بن کے لڑے ہیں، مرد کے بچے. ماں کا دودھ پیا ہوا تھا، نیسلے یا کہ انہوں کہتے لیکٹوجن نہیں سی پیتا ہویا، تاں لڑے نے. تو جڑے لیکٹوجن تے نیسلے پی کے آئے سن نا، انہوں نے چنگا تکیا نا کس طرح ٹھڈے مار کے کڑھیا. اور یہ ویسٹرن نہیں لڑ سکتے. اگر یہ لڑیں بھی نا تو یہ موت کے خوف سے لڑتے ہیں، موت کے خوف سے. اور پھر وہ لڑنا نہیں، وہ بھاگنا ہوتا ہے. اور مسلمان جب لڑتا ہے نا، وہ موت کے خوف سے نہیں لڑتا، وہ مرنے کے لیے لڑتا ہے، وہ شہید ہونے کے لیے لڑتا ہے. یہی فرق ہے. دس از دا ڈفرنس، دس از دا باٹم لائن. بار بار میں ایک ہی بات کہوں گا کہ خدا کے لیے جاگ جاؤ. ملک تو تم پاکستانیوں انشاءاللہ فتح کرو گے، لیکن پہلے اپنے گھروں کو فتح کرو. گھروں میں جو بے حیائی، یہ ٹک ٹاک، فلانا، لائکی، ناچ گانا، اب ضرورت ہی نہیں ہے کسی انڈین چینل کی. ہماری جو پاکستانی ہیں نا عورتیں، ان کو عورت کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، جو اپنے آپ کو ننگا کر کے دکھاتی ہیں لائکیوں پہ اور ٹک ٹاکوں پہ پیسوں کے لیے. تو یہ کل جو ایک عورت آپ سوچیں، اے جی بڑی ٹک ٹاکر ہے پاکستان دی، تے بڑا ٹک ٹاکر منڈا ہے تے منڈی یا کڑی ہے، ہیں کوئی چاہے گا ان سے شادی کرنا؟ بغیرت ہی چاہے گا نا. اور اس طرح کی جو رنڈیاں ہیں، ان کی جب آگے اولاد پیدا ہوگی، وہ پھر کیسی ہوگی؟ وہ گیز ہوں گے، گیز. گیز سے یاد ہے، یہ زیادہ امریکی فوجی گیز ہی تھے. ٹھیک ہے. تو پھر گیز جو ہے نا وہ نہیں لڑا کرتے. اللہ کا جو نظام، جو قانون قدرت، قانون فطرت، اللہ نے اپنی کتاب میں ایک بات لکھ کے بتا دی ہے. پڑھیں ذرا نا، کھولیں قرآن کریم، پڑھیں، ٹرانسلیشن پڑھیں. عربی نہیں سمجھ آتی، مجھے بھی نہیں آتی، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، ٹرانسلیشن پڑھیں، جس زبان مرضی میں پڑھیں، اور سیکھیں کیا کہہ رہا ہے. صرف ہے نہیں طوطے دی طرح صبح اٹھ کے پڑھ لیا تو شامی پڑھ لیا تو بند کر کے رکھ چھوڑیا. یہ نہیں، سیکھنا پڑے گا، جاگنا پڑے گا، جدید علوم سیکھنے پڑیں گے، مستقبل کی پیش بندی کرنی پڑے گی، ہمت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ. اور اللہ نے دکھا دیا ہے ہمیں. اپنے پڑوس میں دیکھ لو، یہ پڑوس میں اللہ نے دکھا دیا نا، بڑا معجزہ. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، چھوٹی بات نہیں ہے.
اگر یہ چھوٹی بات ہوتی نا تو چند ان طالبان کو پیسے نہیں چنگے لگتے ہیں. انہوں نے نہیں اچھا لگتا ساڈے کول بھی ڈالر آن تے اسی بھی وائٹ ہاؤس تے بڑے بڑے امریکی ہوٹلوں میں جا کے لاس ویگس میں, نیو یارک میں اور واشنگٹن میں عیاشیاں کریں. ٹھیک ہے, لانگ وے بیچ پہ جائیں. کیوں؟ احکام الہی کے خلاف ہے. وہ مسلمان ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں. یہ ہم سب پہ فرض ہے. ٹھیک ہے, جو اللہ نے حلال طریقہ دیا ہے نا, شادی کر لو, 4 کر لو, نہیں گزارا ہوتا تو 4 کر لو, مگر حلال کے رستے پہ رہو. ٹھیک ہے. اب وہ مائیکل جیکسن جو پیدا ہوں گے جن کے ابے کا نہیں پتہ ہوتا, ٹھیک ہے, یہ کرسٹینا دا پتر ہے, رابرٹ چو یہ بھی کرسٹینا دا پتر ہے, مائیکل چو یہ والے کام نے ابے دا پتہ ہی نہیں ہے. 80% امریکیوں کو اپنے باپ کا نہیں پتہ ہوتا ہمارا باپ کون ہے. یہ کلچرل وار ہے, یہ 3rd جنریشن, 4th جنریشن, 5th جنریشن, اور یہ ہمارا جو پاکستانی میڈیا ہے بغیرتوں کا ٹولہ. ٹھیک ہے, انہاں تے بھی کرنی ہے ایک ویڈیو, کیونکہ ان کے بھی باپ کا پتہ نہیں ہوتا اکثر کا. تو یہ بن باپ کے جو ہوتے ہیں نا اولادیں, یہی گند کا سبب ہوتی ہیں. یہ زیادہ نہیں ہوتے, خیر معاشرے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اسلامی ملکوں میں یہ زیادہ نہیں ہے, لیکن آ جاتے ہیں. 5 انگلیاں برابر تو نہیں ہوتی, کہیں نہ کہیں آ جاتے ہیں. تو ناظرین, آپ میں تو گھنٹوں بات کر سکتا ہوں اس پہ. آپ ان باتوں پہ غور کریں, سمجھیں, اور صرف یہ ہے کہ جاگنے کی ضرورت ہے. اپنی نسلوں کو بچا لو یار. خود کچھ نہیں کر سکے, آئندہ آنے والوں کو. ٹھیک ہے, آپ پہ اگر کچھ نہیں بھی کرنا تو کم از کم اپنی عورتوں کو بولو پردے میں رہیں. ٹھیک ہے, یہ جسم کی نمائش کرنا, شمع محفل بننا, تو پھر پروانے تو آئیں گے جب آپ شمع محفل بنیں گی. جو عمران خان نے صحیح کہا ہے نا, آپ ٹیمپٹیشن کی ان کو دیتے ہو, ریزن دیتے ہو جوانوں کو, ینگ لوگوں کو جو بازاروں میں مارکیٹوں میں پھر ہوتے. آپ ننگی ہو کے آگے پیچھے سے دکھائیں گے اپنے آپ کو. ٹھیک ہے, اور بے شک لباس پہنا ہو, لیکن وہ ایسا لباس ہوتا ہے کہ اتنا چست لباس ہوتا ہے کہ پھر وہ ظاہر ہے لوگ پھر نہیں باز آئیں گے. معاشرے میں سیکشل ہراسمنٹ بھی آپ جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہوگی, اور سیکشل کرائم بھی ہوں گے. تو اپنے آپ کو چھپا کے رکھو. ٹھیک ہے, اپنی عزتوں کے امین بنو. عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے, مردوں کے لیے بھی ضروری, سب کے لیے. معاشرے میں بگاڑ نہ پیدا ہو. ہم کوئی مطلب سیکس سوسائٹی تو نہیں ہے نا, اسلامی ملک ہے, یہاں اسلامی قوانین رہیں گے. جنہوں زیادہ شوق ہے تھائی لینڈ چلا جائے. ٹھیک ہے, اور زیادہ شوق ہے تو باقی یورپ میں جائے, موجاں کرے. لیکن اس ملک میں رہتے ہوئے یہاں کم از کم ملکی روایات, اسلامی اقدار, اس سے ہم پہلو تہی نہیں کر سکتے. ہم ایسے ماڈرن نہیں بن سکتے. ماڈرن ہونے کا یہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا, یہ مطلب نہیں ہے کپڑے اتار دو. کپڑے اتارنے میں تم کہتے ہو ماڈرن ہو گئے, تو اور جڑے چنگے کام نے یورپ دے یا ویسٹ دے, امریکہ دے یا انگلینڈ دے, انہاں نو فالو کرو نا, ان پہ چلنے کی کوشش کرو, علم حاصل کرو, سائنس میں کچھ کرو. ٹھیک ہے, منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنا, آندا جاندہ ککھ بھی نہیں ہے. اے نہیں پتہ 1930 کیا ہویا سی پاکستان دے متعلق, تے 1940 کیا ہویا سی. ٹھیک ہے, اور باقی باتیں ساری پتہ ہوں. سٹار پلس دے ڈرامیاں دے نام پوچھ لو انہاں کولو. انڈین وہ ناچنے گانے والے جو مراسی ہوتے ہیں, مراسیوں کے نام پوچھ لو. وہ مراسی ہیرو بن گیا, تو مراسن جڑی ہے وہ ہیروئن بن گئی. ٹھیک ہے, ان کو فالو کرنا, ان کے سٹیپس کو, فٹ پرنٹس کو فالو کرنا. دس از ناٹ وٹ وی مین فار. وی مسٹ اسٹینڈ فار آور ریلیجن, آور کسٹمز, آور ٹریڈیشنس. تو انشاءاللہ بہتری بھلا اسی میں ہے کہ اپنے آپ سے جڑے رہیں. اور طالبان کی یہ جو عظیم فتح ہے, اسے سبق حاصل کرو دوستو, سبق حاصل کرو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ ویک اپ کال ہے سب کے لیے, سب کے لیے ویک اپ کال ہے. ہم جاگیں اور اللہ کے معجزے, آپ سمجھتے ہو کہ 21ویں صدی میں کتوں معجزہ آ گیا. دیکھ لو نا, اینو کہندے نے معجزہ آ گیا, اب جاگو. دیکھو اب بھی نہیں جاگو گے. کہتا ہے نا ایک شاعر کہ ضبط لازم ہے مگر ظلم ہے قیامت کا فراز, ظالم اب بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا.
ٹھیک ہے نا. اس لیے اب بھی نہیں جاگو گے نا پھر گلا مت کرنا، پھر یہ نہ کہنا اللہ دی طرف اللہ دی مار آ گئی تے اللہ دا عذاب آ گیا. اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آئے ہم سب کو جاگ جانا چاہیے. آپ اس چینل کو اگر آپ کا دل مانے آپ سبسکرائب کریں. میں کسی کو ویسے اس طرح آپ نے دیکھا ہے میں زیادہ نہیں کہتا. کئی لوگ کہتے ہیں آپ بولا کریں جی سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں. تو پتہ نہیں، میں سمجھتا ہوں شاید یہ مانگنے والی بات ہے. مانگنا مجھے پسند نہیں ہے، میں کسی سے کوئی چیز مانگوں. اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگتی ہیں، اگر آپ کا دل کرتا ہے آپ اس کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، کمنٹ کر لیں. اور میں کوئی ایسے سٹنٹ کرنے کی یا کوئی ایسا میں جگلر نہیں ہوں کہ میں یہاں پہ آ کے کوئی ایسے ناچ گانے کروں کہ اس کے بعد میں کہوں یہ تو میرا حق بنتا ہے. میں نے آپ سے سچی کھری باتیں کرنی ہوتی ہیں اور کوشش ہے معاشرے کی بہتری ہو، جن چیزوں سے فلاح کی باتیں کرنی ہے. اور اگر آپ اس سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ دیں، ہمیں خوشی ہوگی. اپنا فیڈ بیک دیں. تو باقی پیسے کمانے کے لیے چینل ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. یہ صرف ایک جو ہمارے لیے ہمارے دشمنوں نے میڈیا وار شروع کی ہوئی، اس میڈیا وار کا جواب دینے کے لیے ہے. پیسوں کا اللہ کا کرم ہے، پیسوں کے لیے کام نہیں کر رہا. ڈاکٹر ہوں میں، اور صرف مقصد یہ ہے کہ ہماری قوم جاگ جائے. میرے ان ویلاگ سے اگر کسی ایک کا بھی بھلا ہوتا ہے، کوئی ایک گھر بھی بہتر ہو جاتا ہے، تو میرے لیے یہی سب کچھ ہے. یہی سبسکرپشن ہے اور یہی لائک ہے اور یہی کمنٹ ہے. سو کائنڈ آف یو فرینڈس. ایز آلویز تھمز اپ. ہیو اے گڈ ڈے.